کے اجالے سے دن نکلنا ہے. یہ نہیں کہ درمیان میں اور بھی وقفہ آئے گا بھی کہ نہ رات ہو نہ دن ہو، نہیں، وہ رات کا اندھیرا بھی ہوگا، ساتھ دن بھی آ جائے گا. شام کے وقت آپ دیکھیں تو دن کی سفیدی بھی ہوگی تو رات بھی چھائی ہوگی، پھر رات کا اندھیرا جو ہے وہ دن کی روشنی پر کیا ہوگا؟ غالب ہوگا. اسی طرح دن کی روشنی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ رات پر غالب ہوتی ہے. یعنی یہ انداز ہے رب ذوالجلال کا. اور فرمایا وسخر الشمس، اور اس نے سورج والقمر اور چاند جو ہے اس سب کو ایک حساب سے رکھا ہے، مسخر کیا ہے. کل یجری الی اجل مسمى. اب ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے. ایک ایک یعنی سورج اور چاند کیا کرتا ہے؟ مقرر میعاد تک. دیکھو نا، یہ قرآن ہے. ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے نہیں گھومتی. سائنس کہتی ہے زمین چلتی ہے، سورج چاند نہیں چلتا. پہلے ان کا یہ نظریہ تھا، کہتے ہیں دونوں ہی چلتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے زمین ساکن ہے، سورج اور چاند. یہ بات ایک مرتبہ میں نے کی تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ قاری صاحب یہ باتیں نہ کیا کریں، لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ پنجاب یونیورسٹی میں جائیں نا تو وہاں تو آپ کو وہ گھومتی ہوئی زمین دکھا دیں گے. میں نے کہا جی وہ زمین نہیں دکھائیں گے، وہ کچھ اور ہی دکھا دیں گے. میں کہ جی یہی مسئلہ ہے مسلمانوں کا آج کہ جس پر مسلمانوں کو کاربند رہنا چاہیے تھا وہ اس سے دور ہو گئے. ان کے نظریات بدل گئے ہیں. ان کے دیکھو نا، قرآن اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ سامنے بھی تو کچھ نظر آ رہا ہے. حالانکہ ظاہر ہے قرآن کے ہوتے ہوئے سامنے جو بھی نظر آئے اس کی وہ حیثیت نہیں جو قرآن کی حیثیت ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کل یجری، ان میں سے ہر ایک الی اجل مسمى، میعاد تک چلتا ہے، مقرر وقت تک چلتا ہے. یعنی جو منزلیں رب نے مقرر کی ہیں وہ منزلیں جو ہیں وہ جاری ہیں، انہی منزلوں کی طرف جاتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یعنی بندہ جہاں بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، تنہا ہو، محفل میں ہو، وہ بند کمرے میں ہو، پھر بھی رب ذوالجلال کو اس کے کاموں کی کیا ہے؟ خبر ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ هو الحق، وہی سچ ہے. یعنی اللہ ہی سچا ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں سب باطل ہے. خواہ وہ بت ہوں، خواہ وہ جانور ہوں، خواہ وہ درخت ہوں، خواہ وہ سورج ہو، خواہ وہ چاند ہو، خواہ وہ ستارے ہوں، خواہ وہ کوئی بندہ ہو، خواہ وہ کوئی چیز ہو، کوئی قبر ہو، کوئی شے ہو. حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. رب وہ بھی نہیں ہے، خدا وہ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے، چونکہ یہاں مراد بت ہے عبادت، وہاں چونکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اسلوب کو بھی سمجھنا چاہیے. اس وقت چونکہ وہ بتوں کے پجاری تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ سب جھوٹ ہے، سچا صرف میں، معبود سچا وہی، اس کے علاوہ جتنے لوگ اس کو چھوڑ کر جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی بلند اور بڑائی والا. بلند بھی ہے، بڑائی والا بھی. یعنی
عظمت بھی اسی کی، بلندی بھی اسی کی، یعنی شان بھی اسی کی بلند ہے اور ذات بھی اس کی بڑی ہے کہ کائنات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے ایک جان ہے۔ تو یہ ہے رب ذوالجلال کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثل ذات کے جس کو کسی پر قیاس نہیں کیا جاتا، جس کے لیے الفاظ جو ہیں وہ بھی ہم اپنی مرضی کے نہیں چن سکتے، وہ بھی وہی بولنے ہیں جو اس نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو اس انداز میں یہ ہمارے رب کا تعارف ہے، اس جیسا اور کوئی ہے؟ اچھا، بعض چیزیں شاید ظاہر ہوتی ہیں پھر بھی نہیں ہم مانتے۔ اتنی ترقی کے باوجود ہم بارش روک سکتے ہیں اپنی مرضی سے، برسا سکتے ہیں، سورج جو ہے اتنی ترقی کے باوجود اپنی مرضی سے پہلے نکال سکتے ہیں اور پہلے غروب کر سکتے ہیں، پھر بھی انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تو بڑا ترقی پذیر ہے۔ یعنی جو کام رب کے ہیں اس میں اس نے کسی کو مداخلت نہیں دی، وہ وہی کرتا ہے۔ رات ہے بہت لمبی ہے، سو کے بندہ تھک جاتا ہے، گرمیوں میں بہت چھوٹی ہوتی ہے کہ نیند بھی پوری، چلو بندہ برابر ہی کر لے کہ وہ اور یہ کیا ہو جائے، برابر ہو جائے کہ ایک جیسی ہو جائے تاکہ بندہ آرام کر لے، لیکن نہیں کر سکتا۔ یہ بے بسی ہے انسان کی۔ یہ چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر خدا کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر بندہ غور و فکر کرے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ فرماتا ہے بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ تو عقل والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں، یہ تو اس نے اپنے قبضے میں سب کچھ رکھا ہوا ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے نظام ویسے چلتا ہے۔ وہ چاہتا ہے بارش ہونی ہے، بندہ اس کو روک کر، پھر بندہ عاجز ہوا کہ عاجز، یہی مسئلہ ہے، وہ چاہتا یہی ہے کہ بندہ عاجز بن کے رہے، اور جب بندہ اپنی حد سے نکلتا ہے پھر وہ اس کو عاجز کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی عاجز، بندہ ہے ہی عاجز ہے، لیکن وہ کبھی کبھی اپنی اوقات سے باہر نکلنا چاہتا ہے، جب وہ نکلتا ہے پھر وہ دوبارہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ عاجز کر دیتا ہے، بے بس کر دیتا ہے۔ اتنا کچھ بنانے کے باوجود انسان آج بھی رب کا محتاج ہے۔ حالات یہ ہے کہ انسان زندہ اپنی مرضی سے ایک سانس نہیں گزار سکتا، ایک لمحہ نہیں گزرتا، فوت ہو گیا ہے دوبارہ انسان واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے رب ذوالجلال کی قدرت۔ ترقی جتنی بھی ہو گئی ہے، جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، سوچنا تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کے قبضے میں ہیں، وہ جیسے چاہے جو چاہے وہ تصرف فرماتا ہے۔ تو یہ شان ہے رب ذوالجلال کی۔ لہذا جو لوگ عاجز رہتے ہیں وہ ان کو عظمت دے دیتا ہے، جو متکبر بنتے ہیں وہ ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو اس واسطے کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، تو ہمیں اس کے حکم کے تابع رہنا چاہیے۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں شان ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس پرفتن دور کے اندر ہمیں صراط مستقیم